بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس کی عطا کا اندازہ ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو موضوع کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل چیز کو نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ ارض سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہماری ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی نہیں کبھی کہہ پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے صلے ہمیں ساری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سبب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور بناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارا صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے،
تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہے۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں وہاں سے وسیلے بیچتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اگر رات بھر درد سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تو تہجد کی نماز عشق کی نماز ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ تم لوگ خود تہجد کے لیے نہیں اٹھتے بلکہ وہ تمہیں خود تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، خود اپنے قریب کرتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا اندازہ بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہے ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اس اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو اور کیا مانگا ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے نا، یہ معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے، اور تمہارے مخالف کو بھی تمہارے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تو تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تو مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہارے صبر کا انعام تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازمی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کا پیار لکھ دیا گیا ہے۔ اور اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹاتا تھوڑی ہے۔
سات آسمانوں کے پار سفر کرتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کے اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے نا۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تہجد آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسرے کسی شے میں نہیں ہے، تہجد کی نماز میں ہے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد کی دعائیں۔ تہجد کی دعائیں ہمارا نصیب بدل دیتی ہیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دیا جا چکا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذنوں کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر ان کی رحمت ہوتی ہے، ان کی رحمت برستی ہے۔ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد آپ خود نہیں پڑھتے، تہجد تک آپ کو لایا جاتا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں رب کوئی دعا رد نہیں کرتا، ساری دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہو جائے گی۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہی تہجد تک پہنچ پاتے ہیں۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن دیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد کی نماز میں موجود ہے۔ تہجد کی نماز تمام دکھوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد کی نماز تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر اللہ کن فرما دیتا ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔
تہجد کے لیے بلاوا فرد سے نہیں ارض سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے، جو رب کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد پڑھ کر تو دیکھو، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں، اب تمہاری صبر کا پہلو تھامے رکھنا، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ بس صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، اللہ کی محبت کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ سے مانگنے کا دل کرتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ آپ کی کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ آپ کو تہجد سے نواز دیتا ہے، تب وہ آپ کو تہجد کی لگن میں لگا دیتا ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ سردی کی ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں سردی کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا، یہ بے مطلب تو نہیں ہے نا؟ یہ تو خوش نصیبی ہے ہماری۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کو اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ میں آ گیا تیرے در پہ، اور تو سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی جوانی کا شدائی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکوندہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ
کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس اللہ جسے چن لے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی خستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کر صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، تو وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی نیت اور طلب سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا، اللہ نے اس سے اسے بڑھ کر عطا کیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنیوں کو ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے، اور سردی کی خستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور کر کے تو دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم کے حوالے کر دیتے ہیں تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز عشق کی نماز ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ آپ اس کے لیے اپنی نیند قربان کریں اور وہ آپ کی جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تہجد کے وقت کی گئی دعائیں پتھر دلوں کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہیں، بچھڑوں کو ملا دیتی ہیں۔ اس نماز کے ذریعے اللہ مل جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے دنیا کی عام سی چیز نہ ملے؟ اور یہ بات ایک دم سچ ہے کہ انسان کا وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ سب سے زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ جب دینے والا اللہ ہے تو لوگوں سے کیوں گڑ گڑانا؟ اللہ سے ہی مانگو، اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑاؤ۔ آپ کا اپنے اللہ سے تہجد میں دعا مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دعا آپ نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ آپ سے منگوا رہا ہے، وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے مانگنے کی۔ پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس اتنا ہونے کا احساس دلا کر آپ سے دعائیں منگوا کر آپ کو عطا نہ کرے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کا سفر ہے، ناممکن سے ممکن تک کا سفر ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر اللہ کن لازمی فرماتا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کا پیار لکھ دیا گیا ہے۔ جب آپ کو کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ آپ کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کی برکت سے آپ کی رکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔